بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ معلوماتی واقعات، سبق آموز کہانیوں اور تربیتی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں سے وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہے جن کی شان میں جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی اور قریشی ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، وہ اس طرح کہ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموزاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام قیس بن زید تھا اور ماں کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، اور انہیں ام مکتوم کے نام سے اس لیے پکارا جاتا ہے۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ مکتوم یعنی نبینا پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے دل کی آنکھوں سے وادی مکہ معظمہ میں اسلام کی نورانی کرنوں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسلام کے لیے ان کے سینہ میں انشراح پیدا کر دیا۔ آپ بھی ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی ہے۔ تحریک اسلامی کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، جناب عبداللہ بن ام مکتوم نے بھی خندہ پیشانی سے ان مشکلات کا سامنا کیا۔ آزمائش کے اس نازک وقت میں آپ کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ ہوئی، اور نہ ہی آپ کی جرت ایمانی میں کوئی عزم حلال پیدا ہوا، بلکہ اس ابتلا کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ کتاب الہی، دین اسلام اور رسول مقبول علیہ السلام کے ساتھ محبت میں 2 قدم اور آگے بڑھ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے تھے، قرآن کریم حفظ کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرصت کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل علم سے فائدہ اٹھایا۔ ان دنوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کسی طرح سرداران قریش اسلام قبول کر لیں۔ ایک روز عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عمر بن ہشام، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور دل میں یہی شوق تھا کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کو قبول کر لیں تاکہ میرے جانسار صحابہ کو ان کی اذیتوں سے بچایا جا سکے۔ محفل جمی ہوئی تھی، وہ ہماتن گوش اسلام کا پیغام سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہاں پہنچ گئے۔ آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم دریافت کرنے لگے۔ یہ انداز دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان ہوئے، ماتھے پر تیوڑی چڑھائی اور انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سرداران قریش کی طرف ہی پوری طرح متوجہ رہے۔ دل میں یہی لگن تھی کہ اسلام قبول کر لیں، دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور دعوت اسلامی پڑوان چڑھے۔ جب محفل ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نبینا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائیں۔ یہ نصیحت پر توجہ دیں اور نصیحت کرنا ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی اختیار کرتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آیا اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور انہیں اگر کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔
پہلے مرحلے میں جن صحابہ کرام نے ہجرت کی ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت مصعب بن عمیر نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کر دی اور دین اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں ہمہ مصروف ہو گئے، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ اہلیان مدینہ کو سناتے اور انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے۔ معمول یہ ہوتا تھا کہ حضرت بلال اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی اور زیادہ شان ہوتی۔ مدینہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نماز فجر کے لیے اذان دیتے، کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، اور ایک مرتبہ یہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی، اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی تاکہ مجاہدین میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی اس عادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں۔ یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بڑے غمگین ہوئے اور انہیں شرکت جہاد کے اعزاز سے محرومی بڑی دشوار محسوس ہوئی۔ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا۔ حضور، ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر دیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، زید لکھو۔ میں نے عرض کی، حضور کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ آیت لکھو، لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ مومنین میں سے بیٹھے رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے عرض کی، حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غنودگی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے مجھے فرمایا، زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا يستوي القائدون من المؤمنین۔ آپ نے فرمایا، اس کے آگے یہ الفاظ لکھ دو، غیر اولی الضرر، محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو جہاد سے مستثنا قرار دے دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے دل میں اس خیال نے انگرائی لی، کیا ہوا اگر میں معذور ہوں؟ کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمے خود ایک کام لے لیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو، کیونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں، لہذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو بلند رکھوں گا۔ 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے اپنے تمام گردوں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا، تمہارے علاقے میں جس کسی کے پاس ہتھیار، سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔
فاروق اعظم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ پہنچنے شروع ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی گئی اور انہیں جنگی نقطہ انگار سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ بن ام مکتوم زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے، میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا۔ 3 روز تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی جانب سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح و کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی، اور ان عظیم المرتبت شہداء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اس حالت میں شہید ہو گئے کہ اسلامی جھنڈے آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھے۔ تو دوستو، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اس ایمان افروز واقعات جذبہ جہاد سے یقیناً آپ کی معلومات اور ایمان میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو، صحابہ کرام کے ایسے ہی ایمان افروز اور ولولہ انگیز واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔